اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بالآخر ابا جی کی بھی ٹانگیں کانپنا اور کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ ویلاگ ریکارڈ کرنے سے پہلے ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ جان اچکزئی جو زائد المیعاد نگران حکومت کے وزیر اطلاعات، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سرکاری اراضی 2.5 کنال واگزار کروانے کے لیے کچھ کارروائی کی ہے، اور جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ تھیں کہ جو پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی طرف سے نامزد صدارتی امیدوار جناب محمود خان اچکزئی، جو پی کے میک پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں اور نو منتخب ایم این اے ہیں، ان کے گھر کی دیواریں گرا دی گئیں، 4 دیواری گرا دی گئی، چادر اور 4 دیواری کی پائمالی کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پرسوں تک ان کا کوئی قصور نہیں تھا، پرسوں تک کوئی قبضہ نہیں تھا ناجائز، پرسوں تک کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ شکایت تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے انہیں نامزد کیا گیا صدارتی الیکشن کے لیے زرداری کے خلاف، تو فوری طور پہ زرداری صاحب کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی، اور چونکہ ان کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ حلف لے چکا ہے، اس لیے فوری طور پہ انہوں نے، شہباز نے اور زرداری نے مل کے مظالم شروع کر دیے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے، گھٹیا ہتھ کنڈے، چھوٹے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ آج چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف لے لیا، اور دوسری طرف عمر ایوب خان، جنہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کیا گیا تھا وزارت عظمیٰ کے لیے، اور پھر اس انتخاب کے بعد عمر ایوب خان صاحب کو قائد حزب اختلاف کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ آج کی تقریروں میں جو شہباز شریف نے کہا، اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ مل کے آئے کام کرے، اور وطن کے لیے اور ریاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے، قانون کے لیے ہم مل کے کام کریں اور فلاں کریں۔ اور ہمارا یعنی انہوں نے منافقت والی بات کی۔ ایک طرف انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، سزا دلوانا میری حکومت کی پہلی ترجیح ہے، اور اگلی سانس میں یہ کہا کہ آئیں مل کے بات کریں۔ جبکہ عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ لوگوں نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر 9 مئی کی سازش کو دفن کر دیا ہے، لوگوں نے 9 مئی کی سازش کو مسترد کر دیا ہے، اور لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 9 مئی کا الزام پی ٹی آئی پہ جھوٹا تھا، وہ غلط تھا، وہ سازش تھی، وہ پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے اور ان کی گردن مروڑنے کے لیے اور بازو مروڑنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا۔ ایک طرف شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، مل بیٹھ کے قوم کے لیے ہم نیا راستہ اور انتقام کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ 9 مئی والے کے لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس ایجنڈے پہ آپ کو جو بھی لایا تھا، آپ اسی پہ آج بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ صرف کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ جو ڈیوٹی آپ کو سونپی گئی ہے وہ اس کو بطریق احسن کرنے کے لیے آپ نے اعلان بھی اپنا کر دیا۔ اور ایک طرف جو یہ اعلان کیا گیا قوم کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کا اعلان کہ ہم مل بیٹھ کے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسی لمحے بلوچستان میں محمود اچکزئی صاحب کے گھر کی چادر دیواری کی پائمالی کی جا رہی تھی، ان کے گھر کی دیواریں گرائی جا رہی تھیں، اور اطلاعات کے مطابق وہاں سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اور الزام کیا ہے کہ جی کوئی 2.5 کنال سرکاری اراضی ہے جس کے اوپر کوئی دیوار بنی ہوئی تھی۔ کیا یہ دیوار کوئی اس ہفتے بنی ہے؟ کیا یہ دیوار کوئی 4 دن پہلے بنی ہے؟ کیا اگر یہ کوئی ایسی چیز تھی تو وہ اس سے پہلے اس حکومت کو نظر کیوں نہیں آئی کہ جب تک پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے جناب محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد نہیں کیا؟ ناظرین، یہ ان کی منافقت ہے، یہ پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کی منافقت ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنہوں نے 7 فروری تک یہ کہتے تھے کہ نون لیگ ہمارے ساتھ آئے اور وہ ان کے ساتھ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساری ناکامیوں کی اور مہنگائی کی ذمہ دار نون لیگ ہے، اور شہباز شریف ناکام اور نکمہ آدمی ہے اور بیکار آدمی ہے، اور وہ ایک ناکام پرائم منسٹر تھا۔
لیکن 8 میں شکست کھانے کے بعد 9 تاریخ کو جو نتائج ان کے حق میں کرنا شروع ہوئے، اس کے بعد وہ ایک جگہ جو جوتیوں میں دال بانٹ رہے تھے، جوتیوں انہوں نے سائڈ پہ رکھی، دال جو ہے اس کو پینا شروع کر دیا۔ ناظرین، انتہائی منافقت پہ مبنی ان کا طرز عمل ہے۔ عمر ایوب خان صاحب نے اب بڑے دھڑلے دار قسم کی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے قائد پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک گھڑی کوئی لی اور بیچ دیا، اور اس پہ انہیں گھڑی چور کہتے ہیں۔ انہوں نے گھڑیوں کی تفصیل بتائی کہ نواز شریف نے، شہباز نے، مریم نے، زرداری نے، بلاول نے، فلانے نے، شاہد خاقان نے کیا کیا چیزیں لیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو چیزیں وہ نہیں لے سکتے تھے، زرداری، گیلانی، نواز، شہباز، مریم، گاڑیاں وہ لے کے چلے گئے توشہ خانہ سے، لیکن چونکہ ان پہ مقدمہ بنانا نہیں ہے، اس لیے کوئی مقدمہ ان پہ بن نہیں رہا، اور جو ان مقدمے کوئی بنے ہوئے وہ چل نہیں رہے۔ اور عمر ایوب نے کہا کہ ان کے چہرے ایسے اترے ہوئے ہیں جیسے ماتم پہ آئے ہوئے ہوں، اور یقیناً صفحے ماتم ان کے گھروں میں بچھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، میں امید پاکستان ہوں، پاکستان کو نواز دو، یعنی اس طرح کا متکبرانہ نعرے انہوں نے اس وقت لگائے تھے، لیکن قوم نے مسترد کیا۔ اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ بڑی کا رشتہ کرنے کے لیے گئے اور چھوٹی پسند آ گئی اور اسے لے آئے، اور ایگزیکٹلی یہاں پہ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ کہا گیا بڑے کو کہ آؤ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے، اور اتنے بڑے اشتہارات بھی چھاپے گئے اور پھر فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ ہاں، یہ سارا کچھ ہوا کہ اس میں اس کے مقدمے سارے ختم ہو گئے، پورے خاندان کے، پورے ٹبر کے، پوری جماعت کے، ساری جماعتوں کے، پی ڈی ایم کے، جن کے خلاف مقدمات تھے، کرپشن کے مقدمات، اربوں روپے ریکوری ہونا تھی پاکستان اور ریاست کے حق میں، لیکن وہ سارے مقدمات ختم ہوئے۔ لیکن جو اس کی حیثیت تھی وہ یاد دلا دی گئی، وہ حیثیت انہیں بتا دی گئی کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ 4تھی بار آپ پہ اعتماد کیا جائے، آپ پہ بھروسہ کیا جائے۔ ہاں، ڈگی والی سرکار جو کہتا ہے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے مور لگا کے تو یہ بات جو کہا جاتا ہے کہ مور تصدیق ثبت کر دی گئی، یہ چیز اسٹیبلشمنٹ نے ڈیولپ کر دی اور وہ اسے ثابت کر دیا کہ واقعتاً یہ ہماری آنکھ کا تارا ہے۔ دوسرا جو بے اعتبارہ ہے وہ کبھی روٹھ بھی جاتا ہے، کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے، کبھی سلپ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کیوی رہتی ہے یا کوئی اور رہتی ہے، پالش کرنے میں یہ ماہر ہے۔ اس لیے جو قرہ نکلا، قرہ فال ڈگی سرکار کے نام نکلا۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کل والے احتجاج میں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے، اور وہ مریم کی خواہش پہ، مریم کے صوبے سے مراد جہاں اس کو چنتخب کیا گیا ہے، وہاں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور آج یہ پھیل کے زیادتیاں جو ہے وہ کوئٹہ تک پہنچ گئی، بلوچستان تک پہنچ گئی ہیں۔ ناظرین، بلوچی ہمارے بھائی وہ دکھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر کی سردیوں میں یا 51 دن تک وہ بیچاری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو کوئٹہ سے چل کے کئی دنوں کا سفر طے کر کے آئی تھیں، یا وہ سردی میں بیٹھی رہی ہیں، اور وہاں جو کوئی رضائی دینے کے لیے جاتا تھا اسے بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور انہیں مایوس کر کے یہاں سے بھیجا گیا، شرمندہ کر کے بھیجا گیا۔ ایک نام جو ابھی میں نے لیا تھا، جان اچکزئی، جو وزیر اطلاعات بلوچستان، اتنا بے شرم آدمی ہے کہ اس وقت اس نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، یہ دہشت گردوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی، وہ اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، خواتین، جوان خواتین اپنے خامدوں کی تصویریں اٹھائی پھر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتا دو کہ ہمارے بچے مر گئے، ہمارے خاوند مر گئے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بیوہ لکھ لیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا خاوند زندہ ہے، ہمارا بیٹا زندہ ہے، ہمارا بھائی زندہ ہے۔ تو انہیں اس انداز سے حمد میر نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ یہاں سے انہیں یہ ملک بدر کیا جاتا ہے، غیر ملکیوں کو یہاں سے اسلام آباد بدر کیا گیا، بلوچی خواتین کو اور بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو، یہ حمد میر نے کہا تھا، اور بڑی درست بات کی تھی حمد میر نے۔ وہاں جا کے جو پولیس اسٹیشن تھا، ویمن پولیس اسٹیشن، وہاں پہ جا کے تو ساری صورتحال دیکھی اور بتائی اور قوم کو آگاہ کیا۔ تو جس انداز سے وہ کون کر رہا تھا، یہی کر رہے تھے، یہی نواز شریف کے لوگ، یہی زرداری کے لوگ، یہی پی ڈی ایم کے پروردہ جن کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، یہی سارے اس وقت یہ ساری زیادتیاں کر رہے تھے، اور آج پھر وہی زیادتیاں کر رہے ہیں کہ ایک لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ایک اچھے آدمی کا
صدارتی امیدوار کے طور پہ جناب محمود خان اچکزئی، جو ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے، انہیں غداری کا لقب اور ٹائٹل کس لیے دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت اگر ایک بلوچستان سے ایک شخصیت کو وفاق میں صدارت دے دی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری نفرتیں جو بلوچوں کی وہاں اس وقت تو مختلف وجوہات سے جو پروان چڑھی ہوئی ہیں، کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، کچھ ٹھیک ہے، کچھ غلط ہیں، کچھ لوگ حق پہ ہیں لیکن کچھ سازش میں بھی ہیں، بیرونی ہاتھوں میں بھی کھیل رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت سوچنے کی بات ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جی یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کریے۔ یہ تاثر پی ڈی ایم دے رہی ہے، یہ تاثر نواز دے رہا ہے، شہباز دے رہا ہے، مریم دے رہی ہے، زرداری دے رہا ہے، بلاول دے رہا ہے، یہ سارے کے سارے ایم کیو ایم یہ تاثر دے رہی ہے۔ یہ تاثر وہ لوگ دے رہے ہیں کہ جو اس وقت مفادات حاصل کر رہے ہیں، وہ دبانا تو چاہتے ہیں اپنے مخالفوں کو، دبانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو، دبانا چاہتے ہیں محمود اچکزئی کو، دبانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کو، دبانا چاہتے ہیں فضل الرحمان کو، دبا اور اس کو لالچ دے کے اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بڑے کھلے انداز سے کہہ دیا کہ میرا خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں محمود خان اچکزئی کو صدارتی ووٹ دوں لیکن میں اپنی پارٹی کا پابند ہوں۔ ہو سکتا ہے کل تک وہ کوئی ڈیسیژن کر دیں، ابھی 9 تاریخ ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے۔ اس لیے جو اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بڑی مکروہ سازش کی جا رہی ہے، مکروہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ میں باقی ادارے بھی ہیں لیکن جو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے تو فوج کی بات کی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی والے پرسوں میں احتجاج میں کس انداز سے شیر افضل مرت نے، جو کچھ لوگ بیٹھے بیرون ملک وہاں سے فوج کے خلاف باتیں کرتے، انہوں نے کہا کہ ان پہ لعنت ہے، ہم فوج ہماری ہے، ہم فوجی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور ریاست ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، اس لیے ہم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت جو کچھ یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے یہ ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ دو باتیں اس حوالے سے میں کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی جو اس انداز جو ان کا اس وقت موقف ہے، وہ کوئی ایسی بات فوج کے حوالے سے نہیں کر رہی، نہ فوج کے کھاتے میں کسی چیز کو ڈالنا چاہتی ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو باقی ادارے جن کو یہ استعمال کرتے ہیں، مثلا الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو آج نہیں تو کل اس پہ آرٹیکل 6 لگنا ہی لگنا ہے، جو اس نے زیادتیاں کی، اس نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا، صدارتی حکم نہیں مانا اور بار بار کے احکامات اس نے نہیں مانے، اور زائد المیعاد جو حکومتیں بیٹھی تھی انہیں ایک نوٹس جاری نہیں کیا کہ آپ کوئی الیکشن کے لیے بندوبست کریں۔ اس وقت جو سازش تھی وہ یہ ہے کہ فوج کے خلاف لوگوں کو ابھارا جائے، یہ پی ڈی ایم کی سازش ہے، انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، وہ ان کی ساری چالاکیوں سے واقف ہیں، اور پھر جہاں دیدہ آدمی محمود خان اچکزئی جیسا اس وقت وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے صدارت کا، تو انشاءاللہ آنے والا وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انتخاب کا نتیجہ جو بھی نکلے تو وہ جو نفرتیں ہیں صوبوں کے درمیان، وہ جو نفرتیں ہیں مختلف جو اقوام ہیں پاکستان میں ان کے درمیان، پنجابی، پٹھان اور بلوچی اور سندھی اور اردو اسپیکنگ فلاں کے درمیان جو کچھ نفرتیں قائم کی گئی، دیواریں قائم کی ہیں، انشاءاللہ یہ دیواریں گرانے کے لیے عمران خان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ عمران پاکستانیوں کہتا ہے، وہ پنجاب کی پگ نہیں کہتا، وہ پٹھان کی پگ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میرے پیارے پاکستانیوں۔ اور اس نے جس انداز سے دو خوبصورت جماعتیں، مجلس وحدت المسلمین ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی اور سنی اتحاد کونسل اہل سنت جو پاکستان میں یہ بڑے دو طبقے ہیں مسلمانوں کے، تو وہ ان کو یکجا اس نے کر دیا۔ اب اسی انداز سے سیاسی طور پہ صدارتی امیدوار بلوچستان سے دے کے، اور وہ بھی ایک دوسری جماعت کے ایک آدمی کو، اپنی جماعت سے نہیں، اس سیٹ کے لیے انہوں نے نامزد کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دل خرید لیے ہیں، اور یہی پاکستان میں اس وقت نفرتیں کم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ کے ذمے اور خاص طور پہ فوج کے ذمے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی روکے گی، عمران خان روکے گا، سنی اتحاد کونسل روکے گی، محمود خان اچکزئی روکے گا، اور یہ سارے لوگ، جی ڈی اے روکے گا، باقی جو جماعتیں اس وقت متحدہ اپوزیشن کی طرف جاری وہ سارے ان سازشوں کا راستہ انشاءاللہ روکیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ایک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ہم آپ کے
توسط سے آپ تک سچ، حق پر مبنی تجزیہ، تبصرہ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہماری آوازوں کو آگے پہنچائیے، یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ آئیے آخر میں فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان کے لیے مشکلات میں آسانیاں کر دے۔ وہ بیچارے بے گھر ہیں، مجبور ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں شہادتیں ہو رہی ہیں، جو شہداء کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ انشاءاللہ کل کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔